بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کرے، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان ایک خوبصورت انسان سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں مت ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لیں۔ اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے عیب پر تبصرہ کرنے والے، جن کے عیب پر خدا پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں صبر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازمی بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ نہ جانے کیوں ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ حالات دکھ نہیں دیتے، رویے دکھ دیتے ہیں۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہت سے بڑھ کر بھی ہم سے ایک اور شے ہوتی ہے اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوں۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ہر کسی کو ہر بات کا حساب دینا ضروری نہیں۔ بہت سی جگہوں پر دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ سب حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہا ہے۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسا تعلق جو خوشی سے نہ چل رہا ہو اسے زبردستی چلانا ظلم ہے۔ ایسا کر کے آپ نہ صرف اپنا بلکہ دوسرے شخص کا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ وقت جو آپ اور وہ کسی اور کے ساتھ خوشی سے گزار سکتے ہیں۔ زندگی جینا سیکھیں۔ زندگی میں دکھ اور پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل سکتی ہے لیکن سکون نہیں۔ جب کوئی تعلق دکھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی ایک کو مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی دو بہترین لوگ بھی ایک دوسرے کے حق میں بہتر نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے جانے سے آپ کا دل دکھ رہا ہے تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جذبات اس کے لیے سچے تھے، ملاوٹ اس کے جذبوں میں تھی، آپ کے نہیں۔ غلطیاں صرف غلط لوگ ہی نہیں کرتے، بے شمار غلط لوگوں سے بھی کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی غلطی ماننا سیکھیں تاکہ سدھرنے کا سفر شروع ہو۔
دوسروں کو چیزوں کا تحفہ دینے کے بجائے توجہ کا تحفہ دیں، معافی کا تحفہ دیں۔ کئی سالوں سے اپنے اندر سنبھالی ہوئی ان غلطی کو معاف کر دیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے دل کی صفائی ہوگی بلکہ آپ سے جڑے لوگوں کے دل میں بھی سکون پائیں گے۔ ہم زندگی میں ایسے اول آنا چاہتے ہیں، پہلے نمبر پر آنا ہماری ترجیح ہوتی ہے، لیکن ہم محبت کرنے، رابطہ کرنے، معافی مانگنے میں پہل کیوں نہیں کر پاتے؟ دوہرے معیار کو چھوڑ دیں، یقین کریں پہل کرنے والوں کو خدا بہت کچھ دیتا ہے۔ آج کے دور میں زندگی کے آدھے مسائل کا حل تو مثبت سوچ ہے۔ زندہ انسان کو کندھا دے کر پیروں پر کھڑا کرنا جنازے کو کندھا دینے سے کہیں افضل ہے۔ جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے رہو گے تو لوگ سلام کرتے رہیں گے، جہاں بیٹھ گئے تو لوگ بھیک کے چند سکے تمہاری جھولی میں ڈال کر آگے نکل جائیں گے، اور یہی دنیا کا دستور ہے۔ جن لوگوں کو مان رکھنا آتا ہے وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ زندگی خوبصورت رشتوں سے ہے، اور رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ رشتوں کی ڈور میں مان ٹوٹ جانے پر گرہ لگتی رہتی ہے تو بس گرہیں بچ جاتی ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں گرہیں کھلنے میں وقت لگتا ہے اور اکثر ڈور ٹوٹ جاتی ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹ ثابت کر دے گا۔ انسان پیدائشی سخت دل نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کی صعوبتیں اسے پتھر دل بنا دیتی ہیں۔ آپ خوش ہیں یا ناخوش، تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں۔ آنکھ وہی دیکھتی ہے جو تم دکھانا چاہتے ہو۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ کوشش کریں کہ بدنسل لوگوں سے تعلق نہ رکھیں، کیونکہ جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پر وار کرتے ہیں۔